جب وہ گھاٹ پر پہنچا تو سورج سر پر آ گیا تھا اور سائے سمٹ گئے تھے۔ سردار سیسرا گھاٹ پر ہی موجود تھا، جہاں ملاحوں اور دوسرے کنارے جانے والے مسافروں کی بھیڑ سی لگی تھی۔ اس بھیڑ میں وہ دوستوں کی بجائے دو اجنبیوں کی طرح ملے۔ سیسرا اسے لے کر ایک چھوٹی سی کشتی میں آ بیٹھا اور کشتی ساحل چھوڑ کر ہولے ہولے دریا کے سینے پر رینگنے لگی۔ مہرتاب نے کاہن اعظم ذریعہ سے ملاقات کی تفصیل سنائی، اور یہ سن کر کہ ہاروت ماروت قلعہ اساگیلا کے زندان سے فرار ہو گئے یا اغوا کر لیے گئے، بوڑھے ملا کے ہاتھوں میں چپوں کی جنبش تھم گئی۔ کشتی آپ سے آپ بہاؤ کے رخ بہنے لگی۔ سیسرا گرداب فکر میں کھو گیا۔ مہرتاب کے الفاظ بھنور کی طرح اس کے ذہن میں چکر کاٹنے لگے۔ سردار، اگر فرشتوں کو کچھ ہو گیا تو بابل میں میری آمد کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ ہم ایک جیتی ہوئی بازی ہار دیں گے۔ تم کہتے ہو بادشاہ کے سوا انہیں کوئی اور اغوا نہیں کر سکتا؟ اگر تمہارا اندیشہ درست ہے تو یہ بہت برا ہوا۔ ان کی زندگی خطرے میں ہے سردار۔ بادشاہ اپنا جرم چھپانے کے لیے انہیں ختم کر دے گا۔ تم نے پہلی ملاقات میں بتایا تھا کہ بابل پر بیلشازار اور شاہ بنولید کے بجائے شہزادی شمورہ حکومت کرتی ہے۔ ہاں، یہ درست ہے۔ تو کیا شہزادی شمورہ تک رسائی ہو سکتی ہے؟ ہاں، اب صرف یہی راستہ باقی رہ گیا ہے۔ مجھے وہ راستہ دکھاؤ۔ شمورہ سے ملاقات کے لیے 2-3 روز انتظار کرنا ہوگا۔ انتظار کے لمحے کچھ اور مختصر کرو سردار۔ مشکل ہے۔ میں 1-2 دن میں بندوبست کر کے پرسوں تمہیں باغ معلقہ میں پہنچا دوں گا۔ شہزادی سے کام لینا تمہاری اپنی قابلیت پر منحصر ہوگا۔ فرشتوں کی زندگی کے لیے میں جان بھی دے سکتا ہوں۔ سیسرا نے کشتی کا رخ ساحل کی طرف موڑ دیا اور اسے گھاٹ سے کچھ فاصلے پر کنارے سے لگا دیا تاکہ مہرتاب کو لوگوں کے ہجوم سے نہ گزرنا پڑے۔ مگر جو ہی انہوں نے ساحل پر قدم رکھا، ایک تحیر خیز خبر سنی۔ سرکاری نقارچی اعلان کر رہا تھا، فرعون مصر احمس کا خاص سفیر منتو، فرزند مردوک شاہ بنولید کے لیے مصری تحائف اور فرعون کا پیغام لے کر دیوتاؤں کے شہر بابل میں پہنچ گیا، اور کل شاہ معظم نے دربار خاص میں اسے طلب کر لیا ہے۔ ایرانی حملے کے خلاف بابل و مصر کا اتحاد تاریخ کا ایک انتہائی اہم واقعہ تھا جسے انہوں نے حیرت و تعجب سے سنا، ورنہ 67 برس قبل عظیم بخت نصر نے فرعون مصر نینخو کو مغربی ایشیا سے مار بھگایا تھا، اور فرعون ہوفرا کی شکست پر تو ابھی 45 سال ہی گزرے تھے۔ مگر ایران کے خلاف ماضی کے دونوں دشمن باہم اکٹھے ہو رہے تھے۔ سیسرا نے تشویش انگیز نظروں سے مہرتاب کی طرف دیکھا۔ تاریخ کو اپنا ورق الٹنے دو۔ میں کل دربار میں جاؤں گا، مگر تم شہزادی سے میری ملاقات کا معاملہ نہ بھول جانا۔ اس داستان کا زمانہ 539 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے، جب ایران کا پہلا کسرا کورش ہخامنشی دیوتاؤں کے شہر بابل پر حملہ آور ہوا۔ لیکن ایرانی حملے کا پس منظر جاننے اور کلدانیوں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ضروری ہے ہم اس عہد کے وہ تاریخی واقعات بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں جو مغربی ایشیا کے اس خطے میں ایرانی حملے کا سبب بن گئے۔ قلعہ اساگیلا کے سرکاری وقع نویسوں نے جو تاریخی یادداشتیں جمع کی، ان کے مطابق مصر و شام کی کشمکش صدیوں پرانی تھی، جس نے ان کے درمیان دشمنی کی ایک طویل داستان چھوڑ دی۔ تاریخ وقع نویسوں کے اس بیان کی تصدیق کرتی ہے۔ مصر کے 12ویں حکمران خاندان 2000 تا 1788 قبل مسیح تک کئی فراعنہ شام و فلسطین سے خراج لیتے رہے۔ 18ویں صدی قبل مسیح جب مصری حکومت کمزور ہو گئی، شام کے ہکسوس وہاں پہنچے اور زیری اور بالائی مصر پر قابض ہو گئے۔ غیر ملکی ہونے کے باوجود انہوں نے مصری تہذیب اختیار کر لی اور فرعون ہی کہلائے۔ 15ویں، 16ویں اور 17ویں خاندان کے فراعنہ شامی الاصل تھے۔ ہکسوس اقتدار کے خلاف ایک مصری شہزادے احمس نے 1580 قبل مسیح میں بغاوت کر کے قومی حکومت قائم کر لی اور ہکسوس فلسطین و شام کی طرف پسپا ہو گئے۔ بعد ازاں تہوتمس اول 1541 تا 1501 قبل مسیح، تہوتمسوم 1483 تا 1447 قبل مسیح اور امسیس دوم 1292 تا 1225 قبل مسیح نے فلسطین اور شام پر متعدد حملے کیے اور مصری استعمار ان علاقوں سے خراج لینے لگا۔ 9ویں صدی قبل مسیح میں جب اشوریوں نے مغربی ایشیا میں ایک مستحکم حکومت قائم کر لی، اس خاندان کے حکمران اسرحدون 677 تا 668 قبل مسیح اور اس کے فاتح بیٹے اشور بنی پال 668 تا
46 قبل مسیح نے مصر فتح کر کے تہوتمس اور ریمیسس کی شامی فتوحات کا بدلہ چکا دیا۔ یہ ہے مصر و شام کی قدیم آویزشوں کا مختصر سا حال۔ 612 قبل مسیح میں جب بابل کے حکمران بنو پلاسر نے عراق عجم ماد کے بادشاہ ہوخشترہ کی مدد سے نینوا پر حملہ کر کے اشوری سلطنت کا خاتمہ کر دیا تو فرعون نینخو نے مغربی ایشیا کی طرف پیش قدمی کی اور مواب، ادوم، عمون اور یروشلم کی ریاستوں سے خراج وصول کرنے لگا، مگر نینوا کی فتح کے بعد بابل اشوری سلطنت کا وارث اور جانشین بن گیا تھا۔ 605 قبل مسیح میں بنو پلاسر کا جنگجو بیٹا بخت نصر کلدانی لشکر لے کر مصریوں کے مقابلے پر آیا۔ اس نے دریائے فرات کے کنارے میدان کرکمیش میں فرعون نینخو کو تباہ کن شکست دی، مصر کے تمام ایشیائی مقبوضات چھین لیے اور 597 قبل مسیح میں شاہ یروشلم یہویاکین، جسے فرعون نینخو نے یہویاقیم کے بعد تخت پر بٹھایا تھا، بطور سزا پابا زنجیر بابل روانہ کر دیا۔ بخت نصر کے حکم پر صدقیہ کو یہودی ریاست کا حکمران بنایا گیا، جو اب بابل کی باج گزار تھی، مگر 10 سال بعد 1587 قبل مسیح میں اس نے فرعون مصر ہوفرا کے اشارے اور یہودی عالموں کے ایما پر کلدانی اقتدار کے خلاف بغاوت کر دی تو شاہ بخت نصر نے یروشلم کے ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی پیوند زمین کرنے کا حکم دے دیا۔ کلدانی لشکر نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ ہوفرا سپاہ جرار کے ہمراہ عبرانی بادشاہ کی مدد کو آیا، لیکن کلدانیوں کے ہاتھوں ذلت آفرین شکست کھا گیا، مصر لوٹ گیا۔ اب صدقیہ بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ 586 قبل مسیح کی ایک رات وہ اپنے سپاہ لے کر یروشلم سے فرار ہوا، مگر کلدانی لشکر نے تعاقب کر کے اسے جا لیا اور گرفتار کر کے ربلا کے مقام پر بخت نصر کے حضور پیش کیا۔ مغلوب الغضب شہنشاہ کے حکم پر شاہ یہود صدقیہ کی آنکھوں کے سامنے اس کے لڑکوں کو قتل کیا گیا، پھر اس کی آنکھیں بھی نکلوا دی گئیں اور بیڑیاں پہنا کر بابل روانہ کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد بخت نصر نے سور کی شدید مدافعت کو توڑ کر لبنان پر بھی قبضہ کر لیا۔ ارض حجاز بھی اس کے قہرمانی حملوں کا نشانہ بنی۔ اس طرح بحیرہ احمر اور بحیرہ روم کے درمیان خطے میں کلدانی اقتدار قائم ہو گیا۔ کسی کو عظیم بخت نصر کے سامنے دم مارنے کی جرأت نہ تھی۔ بابل کو مملکتوں کی معزز خاتون کا درجہ حاصل ہو گیا۔ کئی سلطنتوں کی دولت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی گئی۔ لاکھوں عورتوں کے سہاگ اجاڑ کر خاتون بابل کو عظمت و جبروت کا سرخ جوڑا پہنایا گیا تھا۔ بخت نصر 605 تا 564 قبل مسیح کی وفات کے بعد کچھ عرصے تک سرحدوں پر امن رہا۔ مغربی ایشیا کی تمام حکومتیں بابل کی باج گزار تھیں۔ بخت نصر کے جانشین اویل مردوخ 564 تا 556 قبل مسیح کا کچھ وقت وراثت کا جھگڑا نمٹانے میں صرف ہوا۔ جب اس نے حکومت پر گرفت مضبوط کر دی تو یہود کے بادشاہ یہویاکین کو رہا کر دیا، مگر یہود کو بدستور غلام بنائے رکھا، جن کی دوسری نسل اسی غلامی میں جوان ہو چکی تھی۔ اس کے انتقال پر بنو نیل 556 قبل مسیح میں بابل کے تخت پر جلوہ ہوا تو مشرق وسطیٰ کے اس علاقے میں حالات بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہونے لگے اور کالدیہ کی سرحدوں پر نصف صدی سے جو امن رہا تھا اس میں نئے خطروں کی لہر سرسرانے لگی۔ نئی کلدانی سلطنت کی بنیاد اگرچہ بنو پلاسر نے رکھی، لیکن اس کی غیر معمولی شہرت و عظمت اور ترقی عظیم بخت نصر کے ذریعہ عمل میں آئی، جس نے عراق عجم کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم رکھے اور ہوخشترہ کے فرزند اشدہاک سے اپنی بیٹی ماندانہ کی شادی بھی کر دی تھی۔ وہ خود ایک اجمی شہزادی امتیز کو بیاہ لایا تھا، جس کی خوشنودی کے لیے دنیا کے 7ویں عجوبے باغات معلقہ کا قیام عمل میں آیا۔ نصر کی وفات کے بعد اکبتانہ ہمدان کی اجمی طاقت میں اضافہ ہوا اور اشدہاک، جو فرانس اور آرمینیا پر بھی حکومت کرتا تھا، بڑا بادشاہ نظر آنے لگا۔ جب کمبوچیا کی وفات پر فاراس کے قبائل سیگانہ نے اس کے فرزند کورش ہخامنشی کو فاراس کا بادشاہ تسلیم کر لیا تو اس نے عراق عجم کے شہنشاہ اشدہاک کو خراج دینے سے انکار کر دیا اور اکبتانہ کے مینی سپہ سالار ہارپیک کی مدد سے اشدہاک کو شکست دے کر گرفتار کر لیا، جو باغی کورش کو سزا دینے کے لیے فاراس کے دارالحکومت پارسا گرد پر چڑھ دوڑا تھا۔ اسے گرفتار کرنے کے بعد کورش نے اکبتانہ پر قبضہ کرنے میں حیرت انگیز تیزی اور ہوشیاری کا مظاہرہ کیا اور فارس و ماد کو متحد کر کے ایک نئی ایرانی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کے سر پر درفش کاویانی لہرانے لگا۔ یہ وہ ایرانی سپاہ کا پرچم تھا جسے کورش نے تیار کرایا تھا۔ یہ تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا اور سلطنت کالدیہ کی شمال مشرقی سرحدوں کے ادھر نئی ایرانی سلطنت کا قیام ایک نئی طاقت کے ارادوں کا پتہ دے رہا تھا۔
سرکاری جاسوسوں نے دربار بابل میں اس تبدیلی کی تفصیلی خبر ارسال کی، بدلتے ہوئے حالات کے بارے میں اپنی رائے بھی لکھی، مگر شاہ بنونید کا خیال تھا فاراس و ماد کا اتحاد بہرحال دو ریاستوں کا داخلی معاملہ ہے اور کالدیہ کی عظیم سلطنت کے لیے کسی خطرے کا عنوان نہیں بن سکتا۔ بعد ازاں ریموت کے خبر رسانوں نے دربار اسگیلا میں شمال مشرقی سرحدوں سے موصول ہونے والی جو ضروری یادداشتیں ارسال کیں، ان میں کورش ہخامنشی اور اس کے مشہور رسالہ پشتون جاویدانی کا ذکر بار بار آنے لگا۔ یہ رسالہ ہمیشہ بادشاہ کی میت میں سفر کرتا رہا۔ شاہ بابل بنونید نے جس ایرانی خطرے کو نظر انداز کر دیا، اس کا انسداد ایشائے کوچک کی سلطنت لدیا کے یونانی حکمران کرزوس نے ضروری سمجھا۔ بخت نصر کے زمانے میں عراق عجم اور ایشیائے کوچک کے درمیان دریائے ہلس سرحد قرار پایا تھا، لیکن اب کرزوس ایران کی نئی طاقت پر ضرب لگانا اور دریائے ہلس کو عبور کر کے فاراس و ماد کے وحشی قبائل کو جنوب مشرق کی طرف دھکیلنا چاہتا تھا، جو کورش کی قیادت میں متحد ہو کر ایک خطرہ بن گئے تھے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ڈلفی کے مشہور مندر سے آریکل یعنی ندائے غیبی کا جواب بھی طلب کیا کہ اگر میں دریائے ہلس عبور کر کے ایران پر حملہ کروں تو کیا ہوگا۔ ڈلفی کا مندر ایک پہاڑ کی وادی میں واقع تھا۔ سب سے اندرونی حجرے کے اندر زمین میں ایک سوراخ تھا جس سے سرد بخارات نکلتے اور آدمی پر بے خودی سی طاری کر دیتے تھے۔ ڈلفی کی کاہنہ اس سوراخ کے اوپر ایک چوبی تخت پر بیٹھتی اور حالت بے خودی میں جو جواب دیتی، ڈلفی کے پروہت اسے یونانی زبان میں منظوم کر کے سائل کو سنا دیتے تھے۔ کرزوس نے جو سوال کیا اس کا جواب یہ تھا، ایک بڑی سلطنت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ ندائے غیبی اگرچہ مبہم تھی کیونکہ اس میں تباہ ہونے والی سلطنت کا تعین نہیں کیا گیا تھا، مگر کرزوس کے نزدیک اس سے مراد یقیناً ایرانی سلطنت تھی جو فاراس و ماد کے اتحاد سے فی الواقع بڑی سلطنت بن گئی تھی۔ چنانچہ وہ دریائے ہلس عبور کرنے کی تیاریاں کرنے لگا، ساتھ ہی سپارٹا، مصر اور بابل کی طرف ایلچی دوڑائے کہ وہ ایران کے خلاف اس کی مدد کریں۔ 546 قبل مسیح میں جب کورش اپنی نئی ایرانی سلطنت کا دورہ کر رہا تھا، اچانک خبر ملی کہ لدیا کا ایرانی حکمران کرزوس اس پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے ڈلفی کے مندر سے فال بھی نکلوائی اور دارالسلطنت سارڈیس یعنی سمرنا سے کوچ بھی کر چکا ہے۔ یہ منحوس خبر سن کر کورش نے ہخامنشی سرداروں کو ساتھ لیا، اپنے نسائی گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سیدھا شوشان پہنچا جو ریاست ایلام کا دارالحکومت تھا۔ بوڑھا حکمران گوبارو یعنی گوبریاز بادشاہ استقبال کو نکلا اور بصد احترام اسے اپنے شاہی دربار میں لے گیا۔ گوبارو جو اس سے قبل شاہ بابل کا سرحدی گورنر بھی رہ چکا تھا، ایک باخبر اور عقل مند آدمی تھا اور کورش اس کے پاس کرزوس کے متعلق معلومات حاصل کرنے آیا تھا۔ کرزوس کے پاس بے اندازہ دولت تھی، ایشیا کیا دنیا بھر میں کوئی بھی ملک، کوئی بھی بادشاہ اس کے خزانوں کا حریف نہ تھا۔ لدیا ایشیائے کوچک کا ایک ضلع تھا اور دریائے ہلس کے مغرب میں سارا علاقہ اس کے ماتحت تھا۔ کرزوس کے باپ شاہ الائس نے اس دولت میں اضافہ بھی کیا اور سپارٹا، مصر اور بابل کے بادشاہوں سے دوستی کے معاہدے کر کے اپنی سلطنت کو مضبوط و مستحکم بھی کر لیا تھا۔ لدیا سے جنگ کا مطلب 4 سلطنتوں سے لڑائی مول لینا تھا۔ ہخامنشی سرداروں کا خیال تھا گوبارو کورش کو کرزوس سے صلح کا مشورہ دے گا، لیکن بوڑھے الامی بادشاہ نے اشور بنی پال کے کتبے کی طرف انگلی اٹھائی جو اس کے محل کی دیوار پر نصب تھی اور کہا، معزز کورش، اشور بنی پال نے کتبہ اس وقت کندہ کرایا تھا جب پورے ایشیائے کوچک کو فتح کر لیا۔ اس قسم کے کتبے صرف انہی بادشاہوں کے لیے لکھے جاتے ہیں جو مغرور اور بدعہد حکمرانوں کی گردنیں خم کر دینے کی طاقت رکھتے ہوں۔ تمہیں کرزوس کے حملے کا انتظار کرنے کے بجائے خود آگے بڑھ کر اس پر حملہ کر دینا چاہیے، یہی بہترین دفاع ہے۔ کورش نے پوچھا، اگر سپارٹا کے جہاز فرعون مصر کے لشکر اور بابل کے تیر انداز اس کی مدد کرنے کو آ گئے تو؟ گوبارو نے بڑی فراست سے جواب دیا، سپارٹا کے جہاز تمہارے نسائی گھوڑوں کی طرح تیز رفتار نہیں۔ مصر دور ہے اور بابل نزدیک، مگر شاہ بنونید کو جنگ و جدل کے ہنگاموں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تم پر عقب سے حملہ کرنے کے بجائے وہ تمہارے اور کرزوس کے درمیان ہونے والی لڑائی کے نتیجے کا انتظار کرے گا۔ ہخامنشی سردار یہ باتیں سن کر دنگ رہ گئے، مگر کورش اس کے ہر لفظ کو ذہن کی میزان میں تولتا رہا۔ گوبارو نے اسے کوئی معمولی مشورہ نہیں دیا بلکہ اس کی بہادری آزمانے کے لیے ایک نیا میدان تلاش کیا تھا۔ اچھا گوبارو، اگر ہم کرزوس پر حملہ کر دیں جیسا کہ تم نے مشورہ دیا تو ہمارا ساتھ دو گے تم؟ شوشان کے حاکم نے اس کا عملی جواب دیا، اپنی بیٹی ایمیتی کی شادی کورش سے کر دی۔ یہ ثمر کا اعلان تھا کہ وہ خود اور ایلام کے باشندے ایرانی شہنشاہ کے وفادار رہیں گے۔ یہ کورش کی دوسری شادی تھی۔ اس کی پہلی بیوی ملکہ کاسندانہ کے بطن سے اس کے 2 لڑکے کمبوجیا اور بردیا تھے اور صرف ایک لڑکی اتوسا۔ اتوسا کی شادی دارا گشتاسب سے ہوئی
جو تاریخ میں دارائے اعظم کے لقب سے مشہور ہیں۔ گوبارو کسی مندر کا کاہن، کسی رصدگاہ کا منجم، کسی ہیکل کا غیبدان نہیں تھا، مگر اس نے قرضوز کے بارے میں جو الفاظ کہے وہ الہام کی طرح درست ثابت ہوئے۔ کورش نے الہامی دانشور کا مشورہ قبول کیا اور اپنے قشتون جاویدانی کے ہمراہ درفش کاویانی لہراتا ہوا ایشیائے کوچک کی طرف آندھی اور طوفان کی طرح جھپٹا۔ جارحیت کا ارتکاب قرضوز نے کیا، جو دریا ہیلس کو عبور کر چکا تھا، مگر کورش نے اسے آگے نہیں بڑھنے دیا اور ہر میس کے میدان میں شکست فاش دی۔ وہ پیچھے ہٹ کر اپنے دارالحکومت سارڈیس یعنی سمرنا میں قلعہ بند ہو گیا۔ کورش نے آگے بڑھ کر ایک اور ضرب لگائی اور شہر فتح کر کے قرضوز کو اپنے خاص مصاحبین میں شامل کر لیا۔ نہ سپارٹا کے جہاز پہنچے، نہ مصر کے لشکر آئے، نہ بابل نے مدد بھیجی، اور گوبارو کا کہا پتھر کی لکیر ثابت ہوا۔ ایرانی سپاہ نے بڑی تیزی کے ساتھ اناتولیا کے ساحل پر حرکت کی اور یونانی آبادیوں اور جزیروں کو نئی ایرانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سارڈیس سے واپسی پر باختریا کا علاقہ بھی فتح ہوا۔ اب کورش اتنی بڑی سلطنت کا فرما روا تھا جو بحیرہ ایجیٹین کے اناتولی ساحل سے لے کر خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی۔ دربار سگیلا میں جب شاہ بنو نے کورش کی فتح اور قرضوز کی شکست و مصاحبت کی خبر سنی تو دیوتاؤں کو شکر ادا کیا کہ اس نے ایرانیوں پر عقب سے حملہ کرنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ مگر سلطنت کالدیہ کی سرحدوں کے ساتھ جو اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں ان سے کلدانی وقار کو بڑا دھچکا لگا تھا۔ مغربی ایشیا میں بابل سے بھی ایک بڑی مملکت معرض وجود میں آ گئی تھی اور مملکتوں کی خاتون اپنی نئی حریف کو چشم حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ بابل کے غیبدان اور منجم ستاروں کی گردش و رفتار اور برج سماوی کے اشکال کا مطالعہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ کاہنوں اور بزرگان دین کی مجلس نے اعلان کر دیا، لشکروں کے خدا بلمردوک نے جس طرح ماضی میں سب قوموں کے معبودوں پر فتح پائی اور اپنے شہر خاص بابل کی عظمت قائم رکھی، اسی طرح وہ آئندہ بھی اسے کامرانیاں عطا کرتا رہے گا۔ اس اعلان کا مقصد یہی تھا کہ اکبتانہ اور پارسا گرد کو بابل کے سامنے حقیر اور کمتر سمجھا جائے۔ بابل کے کاہنوں کو ایرانیوں سے اس لیے بھی نفرت تھی کہ وہ عبرانیوں کو خدا یہوہ کی طرح، جنہیں وہ رب الافواج کے صفاتی نام سے پکارتے تھے، ایک اندھے کے خدا اہور موزدہ کو مانتے اور دین زرتشت کی پیروی کرنے لگے تھے۔ ان کا خیال تھا اگر ایرانیوں نے کبھی بابل کا رخ کیا تو مردوک انہیں تباہ و برباد کر دے گا، لیکن شاہ بنو کی مسلسل کامیابیوں کی خبریں سن کر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس نے زبان سے تو اپنے خوف کا اظہار نہیں کیا، تاہم زیادہ وقت نوادرات کے تہخانے میں گزارنے لگا اور کئی مہینے غائب رہنے لگا۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بادشاہ اعتکاف میں بیٹھا رہتا ہے، حالانکہ ان ایام میں وہ انتہائی خاموشی کے ساتھ بابل سے بہت دور نکل جاتا۔ اپنے زر و جواہرات اور تاریخی نوادرات کی حفاظت کے لیے وہ شمالی حجاز کے مقام تیمہ میں ایک نیا شہر، نیا بابل تعمیر کرانے میں مصروف تھا تاکہ خطرے کے وقت اپنے شاہی خزانوں کے ساتھ وہاں منتقل ہو سکے۔ نئے شہر کی تعمیر میں اسے اکثر بابل سے غائب رہنا پڑتا۔ اس کی عدم موجودگی میں بڑا لڑکا بیلشازار ہی امور سلطنت ادا کرتا اور شاہ حاضر کہلاتا تھا۔ اسی عرصے میں جاہ پسند ولی عہد نے کاہنوں کے ساتھ مل کر باپ کے خلاف ایک سازش تیار کی اور مشہور کر دیا کہ رب مردوک بادشاہ سے ناراض ہو چکا اور چاہتا ہے کہ اس کی جگہ بہادر جنگجو بیلشازار اختیارات حکومت سنبھال لے۔ بادشاہ کے خلاف سازش کا اصل مرکز موبد اکور تھا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ کاہن اعظم ذریعہ بادشاہ کا وفادار سمجھا جاتا تھا۔ لدیا اور باختریا کی فتوحات کے بعد کورش اپنے پشتون جاویدانی کے ہمراہ منزل مارتا اور درفش کاویانی لہراتا مشرق کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ وہ سمرقند کے انتظامات سے فارغ ہو کر دریائے آمو کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا رہا اور آریائی قبائل کو مطیع کرتا ہوا پنجاب، مکران اور سندھ تک پہنچ گیا۔ اب یہ سارے علاقے ایرانی سلطنت کے صوبے بن گئے تھے جہاں قابل اعتماد مرزبان مقرر کیے گئے۔ مرزبان صوبے دار کو کہتے ہیں۔ لیکن جن ایام میں کورش مشرقی علاقوں میں فتح حاصل کرنے اور ان کا نظم و نسق سنبھالنے میں مصروف تھا، بیلشازار اپنی سرحدوں کے اندر اس کے خلاف جنگی تیاریوں میں سرگرم تھا۔ اس نے کلدانی فوج میں اضافہ کیا، نئے فوجی دستے تیار کیے اور دجلہ و فرات کے درمیان سپار کے مقام پر ایک عظیم الشان بلند و مضبوط دیوار بھی تعمیر کرائی جو حملہ کو سلطنت کالدیہ کے حدود میں داخل ہونے سے روک سکے۔ ان قلعہ بندیوں اور فوجی سرگرمیوں کا مطلب یہ تھا کہ وہ کورش سے جنگ لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ جنگ اس لیے بھی ضروری تھی کہ کسی دشمن کے خلاف اپنی عسکری صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکے، بخت نصر کی طرح ایک عظیم فاتح کہلائے اور باپ کی جگہ بابل کے تخت و تاج کا مستحق ٹھہرے۔ ہیروڈوٹس، اسٹرابو، زینوفن اور جوزیفس ایسے قدیم مورخوں کی معلومات جو مختلف ذریعوں سے ہم تک پہنچی ہیں بتاتی ہیں کہ اس دور میں بابل بدنظمی کا شکار تھا اور تخت و تاج کی خاطر بیلشازار باپ کے خلاف سرگرم عمل تھا۔ سلطنت کے پرانے وفاداروں کا بھی خیال نہ رکھا جاتا تھا۔ ہیروڈوٹس اور زینوفن نے تو اپنی تاریخوں میں ایک عجیب واقعہ رقم کیا ہے۔ ان کے بقول شاہ بابل کے حکم سے شوشان کے حاکم گوبارو کے اکلوتے بیٹے کو ایک معمولی جرم کی پاداش میں قتل کر دیا گیا۔ یہ ایک حادثہ
کانداتاز کے ساتھ بھی پیش آیا۔ دونوں بابل کی وفاداری سے منحرف ہو گئے۔ انہوں نے بعض دیگر کلدانی سرداروں کو ساتھ لیا اور ہخامنشی شہنشاہ کے دربار میں درخواست لے کر پہنچے کہ لوگوں کو شاہ بابل کے ظلم و ستم سے نجات دلائی جائے۔ قورش اس وقت مشرقی مہم پر روانہ ہونے کے تمام انتظامات مکمل کر چکا تھا، تاہم اس نے وعدہ کر لیا کہ واپسی پر بابل کے معاملات پر غور کرے گا۔ 540 قبل مسیح میں وہ مشرق میں فتوحات حاصل کرنے کے بعد پارسا گرد واپس آیا تو گوباروں نے اسے وعدہ یاد دلایا اور بابل پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ قورش شوشان کے حاکم کا داماد بھی بن چکا تھا۔ اس نے گوباروں کے مشورے پر سنجیدگی سے توجہ دی اور اسی کو بابل کی مہم کا نگران مقرر کیا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہودی خبر رساں تاجروں کے بھیس میں قورش سے ملتے اور اسے حضرت عشیہ کی وہ پیشن گوئیاں سناتے تھے جو بابل کی شکست و تباہی کے بارے میں بہت عرصہ پہلے کی گئی تھیں۔ وہ یہودی اسیروں پر ہونے والے مظالم کی داستانیں بھی بیان کرتے اور بابل میں مقیم اسرائیلی نبیوں کے خفیہ پیغامات بھی لے کر آتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ بابل پر حملے کے دوران اندرونی طور سے قورش کی مدد کرنے کا خفیہ معاہدہ کیا تھا۔ یہ تاریخی شہادتیں اپنی جگہ درست ہوں گی، لیکن داخلی حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ بنولید اور بیلشازار نے ایرانی حملے کے اسباب خود فراہم کیے۔ نہ صرف غیر ملکی غلاموں بلکہ مقامی لوگوں پر بھی مظالم بڑھتے گئے اور حکومت کے خلاف نفرت پھیلنے لگی۔ باپ بیٹے کے درمیان اقتدار کی کشمکش میں کاہن اور پروہت بھی دو حلقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ کوئی بھی سلطنت جو اس قسم کے داخلی حالات کا شکار ہوتی ہے بیرونی حملے کو خود دعوت دیتی ہے۔ اس کا ثبوت 539 قبل مسیح میں مل گیا جب ایرانی لشکر شمال کی طرف سے سرحد عبور کر کے کلدانی بستیوں میں داخل ہو گئے۔ جنگجو بیلشازار بڑا سرگرم دکھائی دینے لگا اور سرحدی علاقوں کی حفاظت کے لیے 2 شامی سرداروں سارڈس اور کارلو کو خوفناک سپاہ کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ ہیروڈوٹس کے بقول کارجیت کی جنگ دونوں سردار نہ صرف ہار گئے بلکہ گرفتار بھی کر لیے گئے، کیونکہ کارجیت کا رئیس قورش سے مل گیا تھا۔ گوباروں نے شامی سرداروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، انہیں بابل کے مظالم کی داستان سنا کر قورش کا حامی بنا لیا اور وہ اپنے لشکر سمیت ایرانی فوج میں شامل ہو گئے۔ سرحدی مقامات کے باشندے انصاف پسند قورش کی حمایت کر رہے تھے۔ اس نے عوام کے ساتھ غیر معمولی ہمدردی کا سلوک کیا اور ان کی آزادی سلب نہیں کی۔ کلدانی علاقے میں بابل کے خلاف بغاوت کی لہر چلنے لگی۔ ان خبروں نے بیلشازار کو مزید مشتعل کر دیا۔ ایرانی الغا روکنے کے لیے وہ سپار کی طرف بڑھا۔ ایرانیوں نے شمال کے ساتھ مشرق کی طرف سے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ بیلشازار جوش جنگ میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس نے بادشاہ کی ہدایت نظر انداز کر کے کہ وہ خود پیش قدمی نہ کرے، سپار کی عظیم فصیل کو چھوڑ دیا اور ایرانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کا خیال تھا ایرانی موسم سرما کے لیے رسد فراہم کرنے میں مصروف ہیں، کیونکہ وہ کلدانی علاقے میں فصلیں کاٹ رہے تھے اور بیلشازار کے نزدیک یہ ایک عمدہ موقع تھا کہ اچانک ان پر چڑھ دوڑے اور اپنی ہیبت طاری کر دے۔ مگر جب وہ سپار کی دیواریں مدافعت سے نکل کر کھلے میدان میں آیا، اسے حیرت انگیز حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایرانی غافل نہ تھے۔ پشتون جاویدانی کے سواروں اور تیر اندازوں نے غیر متوقع تیزی کے ساتھ حرکت کی اور بیلشازار کی فوج پر حملہ کر دیا۔ جنگ تو ہوئی لیکن کلدانی سپاہ بدحواس ہو کر پیچھے ہٹی۔ جنگجو بیلشازار یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایرانی رسالہ بجلی جیسی تیزی کے ساتھ حملہ کرتا ہے۔ وہ اپنی غلطی سمجھ کر تیزی کے ساتھ پلٹا، مگر ایرانی تیر اندازوں نے پیچھے مڑتی ہوئی فوج میں تباہی مچا دی۔ بیلشازار کا سارا جنگی نقشہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ وہ فوج کو شکست و بربادی سے نہ بچا سکا اور سد سپار کی طرف پسپا ہو گیا۔ اس طرح اس نے قورش ہخامنشی کے خلاف اپنی پہلی جنگ ہار دی۔ شاہ بنونید سپار میں خود پہنچ گیا، جہاں بیلشازار تباہ کن فوج کو اسفرینہ ترتیب دے رہا تھا، مگر ایرانی رسالہ بدستور تعاقب میں تھا۔ پشتون جاویدانی کے برق پاش سوار زمین کی چھاتی دہلاتے آگے بڑھے آ رہے تھے۔ انہوں نے سد سپار بھی عبور کر لی اور بہادر بیلشازار کو یہاں سے بھی فرار ہونا پڑا۔ اب بابل کے ادھر کوئی دوسری پناہ گاہ نہیں تھی۔ وہ دجلہ فرات کے دوابے کو دشمن کی تاخت کے لیے چھوڑ کر بابل کی ناقابل تسخیر فصیل ایمگور بل کے اندر محصور ہو گیا۔ قورش کے حکم پر نہ تو مفتوح علاقے کو تاراج کیا گیا، نہ کھیتوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس کے برعکس چاروں طرف منادی کر دی گئی کہ ہر شخص کا مال، عزت، گھر، کھیت محفوظ ہے۔ سب کے لیے امن و آزادی ہے۔ لوگ بے خوف و خطر باہر نکلیں اور اپنے معمول کے کام سر انجام دیں۔ مفتوحہ لوگوں کے لیے یہ اعلان ایک اچنبھا تھا۔ آج تک کسی فاتح نے ہاری ہوئی قوم کے باشندوں سے ایسا سلوک نہیں کیا تھا۔ فتح کے بعد لوٹ مار ضروری سمجھی جاتی تھی۔ عورتوں مردوں کو زبردستی لونڈی غلام بنا لیا جاتا تھا۔ گھروں کے دروازے توڑ کر سونا چاندی، نقدی، زیورات سب کچھ لوٹ لیا جاتا تھا۔ کنواریوں کی عصمت کے آئینے چور ہو جاتے تھے۔ جشن فتح میں عورتوں کو اپنے جسموں کا حسین معاوضہ ادا کرنا پڑتا تھا اور شراب کے پیمانے عصمتوں کے شیشوں سے ٹکرا کر فتح و کامرانی کی مستانہ جھنکار پیدا کرتے تھے۔ پھر قورش ہخامنشی اعلان کر رہا تھا کہ ایسی ہر حرکت لائق تعزیر ہوگی۔ کوئی سپاہی، کوئی افسر لوگوں کے گھروں کو نہیں لوٹ سکے گا، عورتوں کی عزت سے نہیں کھیلے گا۔
لوگوں، اپنے گھروں کے بند دروازے کھول کر باہر آ جاؤ، جہاں زندگی اور آزادی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ کورش ہخامنشی کا دور ہے۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی فاتح مفتو عوام کے ساتھ ایسا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو دستور زمانہ کے خلاف تھا، مگر جو اعلان کیا گیا اس پر عمل بھی ہو رہا تھا۔ کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا یا توڑا نہیں گیا۔ انتظار کے بعد لوگ گھروں کے دروازے کھول کر باہر آ گئے اور آہستہ آہستہ کاروبار زندگی میں مصروف ہو گئے۔ کسی پر کوئی پابندی نہ تھی، سب کے لیے یکساں آزادی تھی۔ اب انہیں معلوم ہوا کہ کورش ہخامنشی کا قانون سب سے الگ ہے۔ وہ انہیں زندگی کے کام کاج میں مصروف چھوڑ کر خود اپنے لشکروں سمیت بابل کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ کئی ماہ تک شہر کا محاصرہ کیے پڑا رہا، لیکن ایمگور بل کی نیرنگ زمانہ فصیل سر نہ ہو سکی۔ کلدانی افسر اور سپاہی اس کی بلندی سے ایرانیوں کا مذاق اڑاتے تھے، مگر ایک صبح جب انہوں نے ایمگور بل کے برجوں سے سامنے نظر دوڑائی تو میدان خالی دکھائی دیا۔ کوئی خیمہ تھا، نہ کوئی چولداری۔ ایرانی لشکر محاصرہ اٹھا کر شمال کی طرف چلے گئے تھے اور ریموت کے جاسوس خبر لائے تھے کہ وہ جھیل سمیرامس کے کنارے پڑاؤ ڈال کر اپنا وقت کھیل کود میں ضائع کر رہے ہیں۔ مصیبت کے ان ایام میں صرف مصر ہی ایک ایسا ملک تھا جس نے شاہ بنونید کی طرف دوستی و تعاون کا ہاتھ بڑھایا اور اپنا سفیر دربار بابل میں بھیجا۔ شاید فرعون احمد سمجھتا تھا کہ ایرانی یلغار مغربی ایشیا میں ہی روک دینی چاہیے تاکہ وہ دیوتاؤں اور ان کے خدمت گزار فرعونوں کی سرزمین مصر کی طرف کا رخ نہ کر سکے۔ بابل اگر دوہری فصیلوں کا شہر تھا تو ان اونچی اونچی فصیلوں یعنی ایمگور بل اور نعمتی بل کے اندر 180 فٹ بلند تیسری فصیل بھی تھی جو قلعہ اسگیلا کے ارد گرد گھومتی اور اسی کی رعایت سے دیوار اسگیلا کہلاتی تھی۔ یہ دیوار ایوان بخت نصر، دفتر شاہی اور قدیم عمارات مثلاً ایوان ماکلوب، جلو خانہ نمرود، قصر حمورابی، ایوان یوسفر کے علاوہ جدید شاہی محلات، قصر میرودیج اور باغات معلقہ کے گرد حصار بناتی دریائے فرات کی پہاڑی تک چلی گئی تھی۔ اس فصیل کے اندر شاہی خاندان کے افراد، قابل اعتماد کلدانی عمرہ، خواتین و بیتماد، ان کے خواجہ سرا، لونڈی غلام اور حفاظتی دستے مقیم تھے۔ گویا شہر کے اندر ایک اور شہر آباد تھا جس کی حفاظت دیوار سگیلا کرتی تھی۔ شارع جلوس، بابل کی سب سے چوڑی، سب سے خوبصورت سڑک جس کے دو رویا، کوکنار، کھجور، مہندی، سرو و شمشاد کے درخت اور پھولوں کے خوش رنگ قطعے تھے۔ دیوار اسگیلا کے ساتھ ساتھ باغات معلقہ سے مقدس ہیکل زگورات مینارہ بابل تک چلی گئی تھی۔ ہیکل کی 7ویں منزل پر خدا بلمردوگ کی مقدس عبادت گاہ تھی۔ اس ہیکل میں صرف شاہی خاندان کے افراد، مخصوص عمرہ اور بڑے بڑے کاہن، پروہت، پجاری حاضری دے سکتے تھے، مگر شارع جلوس پر لوگ دیوار اسگیلا کے اس حصے تک بے روک ٹوک آ جا سکتے تھے جہاں بنو پلاسر اور اس کے بہادر فرزند عظیم بخت نصر کی فتوحات کے واقعات آرامی زبان میں کندہ تھے۔ ملکی و غیر ملکی سیاح اور مسافر ان کتبوں کو بڑی دلچسپی سے پڑھتے تھے۔ کچھ عرصہ قبل شاہ بنونید نے بھی اسی دیوار پر ایک کتبہ کندہ کرایا اور اس میں کورش ہخامنشی پر غالب آنے کی پیشن گوئی کی تھی۔ اس کتبے کی عبارت نے اہل بابل کی نظروں میں بادشاہ کا گرتا ہوا وقار پھر بحال کر دیا تھا اور ان کے ویران دلوں میں امید کی ایک نئی شمع بھی روشن کر دی تھی۔ ان کا خیال تھا ایرانیوں پر غالب آنے کی بات دیوی اشتار نے بادشاہ کے دل پر بطور الہام نازل کی ہے۔ اب بابل میں مصری سفیروں کی آمد نے اس کتبے کی اہمیت میں اچانک اضافہ کر دیا اور دربار خاص میں اکثر لوگوں کو اس پیشن گوئی پر اظہار خیال کا موقع مل گیا تھا۔ مہرتاب بھی کلدانی امیرزادے کی پوشاک پہنے دیوار سگیلا کو اس حصے تک آن پہنچا تھا جہاں بنو پلاسر، بخت نصر اور بنونید کے کتبے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے، مگر اس نے دیکھا کہ اس تاریخی دیوار پر شاہی کتبوں اور دیوی دیوتاؤں کی تصاویر کے علاوہ مقدس سانڈوں، اژدہوں، سوسماروں، گرگٹوں، نیولوں، متبرک عقابوں، شاہینوں، شتر مرغوں، بڑگیلوں، لقلقوں، قازوں، بگلوں، ہدہدوں، معصوم اور رمز شناس الوؤں، چمگادڑوں اور دیوتاؤں کی مدح میں گیت گانے والے ٹڈوں اور جھینگروں کی بھی ہزارہا صورتیں نقش تھیں۔ دین بابل میں دشت و صحرا اور دریا و ہوا کے یہ تمام جانور، پرندے اور کیڑے مکوڑے دیوتاؤں میں شمار ہوتے اور سب لوگوں پر ان کا احترام واجب تھا۔ ان تصویروں اور صورتوں کو نظر انداز کرتا اور شاہی کتبوں سے گزرتا وہ پتھر کی اس لوح کی طرف بڑھا جس پر شاہ بنونید نے اپنی پیشن گوئی اکدی زبان میں اس لیے کندہ کرائی تھی کہ اگر کورش یہاں آ بھی گیا تو اس زبان کا مطلب نہیں سمجھ سکے گا جو عرصے سے متروک ہو چکی اور جسے صرف بابل کے کاہن، پروہت، غیبدان اور دین عقد کے ماہرین ہی پڑھ سکتے تھے۔ یہ عبارت دراصل ایران کے خلاف ایک اشتہار جنگ تھا اور اگر بنونید سمجھتا تھا کہ پیشن گوئی اکدی زبان اور خط میخی میں ہے اور کورش اس تحریر سے آگاہ نہیں ہو سکے گا تو اسے خیام خیالی اور حماقت ہی کہنا چاہیے۔ کورش کی سلطنت میں ہر زبان کے کتبے اور عبارتیں پڑھنے والے لوگ موجود تھے۔ مہرتاب اکدی زبان سے واقف نہ تھا۔ اس نے ایک بوڑھے کلدانی سے جس نے اپنے سر پر جادوگروں کسی لمبوتری ٹوپی پہن رکھی تھی لوح پڑھنے کی فرمائش کی۔ بوڑھے نے بڑے پرجوش انداز میں لوح کی تحریر پڑھی اور آرامی زبان میں اس کا لفظ بہ لفظ ترجمہ بھی کر دیا
اسے سن کر بہت سے لوگ بادشاہ کی ہمت کی داد دینے لگے۔ اس کتبے میں شاہ بنونید نے دعویٰ کیا تھا، کورش میرے قدموں میں جھکے گا، اس کا ملک میرے قبضے میں آ جائے گا اور اس کی سلطنت کی تمام املاک مال غنیمت کے طور پر مجھے مل جائیں گی۔ ترجمہ کرنے کے بعد بوڑھا بولا، یہ دراصل دیوی اشتار کا الہام ہے جو بادشاہ پر نازل ہوا، دیکھ لینا دیوی کی بات پوری ہو کر رہے گی۔